آج 26 مارچ ہے۔ 3 روز پہلے ہم نے 23 مارچ یوم پاکستان، یوم تجدید عہد یا یوم قرارداد پاکستان کے نام سے بہت ساری باتوں کو سنا دیکھا ہوگا۔ 23 مارچ سے پچھلا دن 22 مارچ پوری دنیا میں پانی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور 22 مارچ سے پچھلا دن 21 مارچ وہ پوری دنیا میں درختوں کی اہمیت، ضرورت، اس حوالے سے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات گزشتہ جمعہ میں تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعہ ہم نے اس بات کو زیر بحث لائے کہ اسلام نے ماحول اور انسانوں کا جو معاشرہ ہے اس کی بہتری، اس کی صفائی، اس کی ترتیب، اس کی تنظیم، اس حوالے سے کیا ہدایات اور تعلیمات دی ہیں۔ ظاہری بات ہے، ماحول جن چیزوں سے بنتا ہے اس میں ہوا، پانی، مٹی، یہ بنیادی عناصر ہیں۔ درخت اور پانی یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ماحول کو، انوائرمنٹ کو بہتر کرتی ہیں یا بدتر کرتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، انسانوں کی زندگی کا کوئی گوشہ انفرادی یا اجتماعی اس کو تشنا نہیں چھوڑتا، ہر موضوع کے اوپر اسلام رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ہماری بے چارگی ہے، ہماری بد نصیبی ہے، کوتاہی، سستی، غفلت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کام تو کافروں کے کرنے والے تھے، یا شاید یہ کام کیے ہی کافروں نے ہیں، ہمارے پاس اس حوالے سے کرنے کو کچھ نہیں۔ تو جو درختوں کے حوالے سے، شجرکاری کے حوالے سے جو اہمیت، اس کی جو ضرورت اور اس کے بارے میں جو تعلیمات اور ہدایات اسلام نے بطور دین ہمیں دی ہیں، قرآن مجید میں اس کا جو تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس کے جو موٹے موٹے ضابطے قاعدے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی موضوع کا تسلسل سمجھ لیجئے کہ پانی کی نعمت، پانی کی اہمیت، پانی کی ضرورت انسانی زندگی کے لیے، پانی کی افادیت، قیمت کیا ہے، اور پانی کے ساتھ من حیث المجموع انسانوں کا اور بالخصوص ہم پاکستانیوں کا بحیثیت قوم کیا سلوک ہے۔ شجرکاری کا موضوع پہلے رکھنا اور پانی کی اہمیت کا موضوع دوسری جگہ پر رکھنا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر درختوں کا بھی ذکر فرمایا، پانی کا بھی ذکر فرمایا۔ درختوں کا ذکر پانی سے زیادہ ہے، 1 کم 59 دفعہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کا تذکرہ کیا، اور 2 کم 60، 1 کم 60 دفعہ درختوں کا ذکر، 2 کم 60 پانی کا ذکر، 58 مرتبہ پانی کا تذکرہ آیا قرآن میں، اور 59 مرتبہ درختوں کا ذکر آیا قرآن میں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ درختوں کا ذکر میں نے اپنے موضوع میں پہلے رکھا۔ دوسرا، کیونکہ عالمی سطح پر جو دن منایا جاتا ہے، پہلے 21 مارچ درختوں کا دن منایا جاتا ہے اور 22 کو پانی کا۔ اس بات سے قطع نظر کہ دن منانے کی شرعی طور پر کیا اہمیت، کیا افادیت اور اس کے بارے میں شرعی کیا حیثیت ہے، اس بات سے قطع نظر یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ کسی ایک قوم کا، کسی ایک علاقے کا، کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا، کوئی انڈیا کا، امریکہ کا، اسرائیل کا، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کا، مسلمانوں، کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ گلوبل وارمنگ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اسلام پوری دنیا کا دین ہے اور اسلام انسانیت کا دین ہے، اس لیے اسلام اس چیز سے کہیں دامن نہیں ہو سکتا کہ جو پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا اور اسلام اس چیز کو ایڈریس نہ کرے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو گلوبل وارمنگ میں
جو بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا کا ماحول خراب ہوا ہے، درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، سیلاب آ رہے ہیں، ہیٹ سٹروک ہے، سردیوں میں سموگ ہے، گرمیوں میں ہیٹ ویوز ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان ہیں، کئی قسم کے نقصانات ہیں۔ نہ اس میں کافروں کا کچھ کیا درا ہے، اور نہ ہی یہ سراسر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب اس صورت میں تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم اپنے لیے خود بھی کچھ سوچو، کچھ اپنی عقل بھی استعمال کرو، کچھ اپنا انتظام بھی بہتر کرو، کچھ خود انسان بن جاؤ۔ تمہاری اپنی نااہلیاں، بد انتظامیاں اتنے عروج پر پہنچی ہوئی ہیں۔ پانی کی قلت اور پانی کے مسائل کے حوالے سے تم مسلمان، ہم پاکستانی، دنیا میں سب سے خطرناک ملکوں میں پہلے 3 نمبروں میں آتے ہیں۔ پانی کے حوالے سے ہمارا لیول کیا ہے کہ ہم دنیا میں جو ملک پانی کی قلت، پانی کی عدم دستیابی، پانی کی وجہ سے مسائل کا شکار ملک ہیں، پوری دنیا میں ہمارا نمبر 3 ہے۔ درختوں کے حوالے سے دنیا میں ہمارا نمبر 8واں ہے، جبکہ ہمارا دین، ہماری تعلیمات وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ صرف انسانوں کا نہیں، ہر چیز اللہ نے پانی سے پیدا کی۔ اس کے دونوں معنی ہیں کہ ہر چیز کی پیدائش بھی پانی سے ہے، اور ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار بھی پانی پر ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں، جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے پاک صاف پانی نازل کیا، لنحیی بہ بلدۃ میتا، اس سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ونسقیا، اور اس سے ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ پانی پینے کے کام بھی آتا ہے، فصلوں کے کام بھی آتا ہے، زراعت کے، صنعت کے کام بھی آتا ہے، یہ پانی طہارت کے کام بھی آتا ہے، اور پانی کی اہمیت کئی دفعہ خوراک سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ پانی کئی دفعہ خوراک سے زیادہ، کھانا، روٹی، آٹا، چاول، اس سے زیادہ اہمیت پانی کی ہو جاتی ہے۔ اور پانی تو بطور مسلمان بھی اور تمام مذاہب میں دنیا میں پانی کی ایک اضافی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، ہندوؤں میں گنگا جل، پانی سے وہ اپنی صفائی، طہارت، گنگا کے پانی میں نہانا۔ ہمارے لیے آب زمزم ایک مطہر مقدس پانی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی بپتسمہ لینے کا جو طریقہ ہے وہ پانی میں غسل دینے کا۔ 5 نمازیں، ام العبادات جو نماز ہے، وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ گویا اگر پانی ختم ہو جائے، زندگی تو جہاں داؤ پر لگے گی سو لگے گی، ہمارا دین، ہماری عبادات داؤ پر لگ جائیں گی، حتیٰ کہ ہم اپنے مردوں کو غسل دینے تک سے محروم ہو جائیں گے کہ غسل دینے کے لیے، اپنے مردے کو دفنانے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو بطور مسلمان ہمارے لیے پانی کی اہمیت، اور یہ جب 5 نمازوں میں وضو کرنا ہے، کس طریقے سے وضو کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے سامنے اپنا نمونہ اسوہ کیا پیش کیا؟ ٹوٹی کھول کر بیٹھ جانا ہے، پانی بہتا رہے، وہ کلی کرنے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، وضو کے لیے 5 10 منٹ 15 منٹ پانی بہتا رہے اور میں وضو کر رہا ہوں؟ نہیں۔ اگر تم علی نہر جاریۃ، اگر تم کسی ایسی جگہ پر بھی ہو جہاں پانی چل رہا ہے، صرف اتنا پانی لینا ہے جتنا پانی ضرورت کا ہے، بس۔ اسلام تو اس قدر پانی کے ضیاع سے روکتا ہے اور پانی کی اہمیت اس قدر بیان کرتا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے 2025 میں؟ آپ پانی پینے کے لیے آپ لائنوں میں لگے ہوں گے۔ 5 سال بعد جو سٹڈیز کہتی ہیں، جو ریسرچ کہتی ہے، جو خطرے کی گھنٹیاں اور جو الارم بج رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہاں یہ چیزیں مسائل نہیں ہیں نا۔ ہم اپنے لیے نہیں لڑتے، ہم اپنے بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم ایسی بےہودہ ایک مزاج کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ہماری قسمت ایسی کھوٹی ہو چکی ہے، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری قیادت کو، ہمارے بڑوں کو کسی سیاسی مذہبی جماعت کے منشور دستور کے اندر آپ کہیں یہ مسئلہ نہیں پائیں گے کہ پاکستان میں درختوں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، فصلوں کا مسئلہ ہے، کسانوں کا مسئلہ ہے، کہیں آپ یہ نہیں پائیں گے۔ 1964 میں
آپ نے تربیلا بنا دیا اور 72 میں آپ نے منگلہ بنا دیا. بس پوری پاکستان کی تاریخ کے اندر سوائے 2 ریزروائر پانی کے، 2 ذخیروں کے آپ کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں. پاکستان دنیا کا وہ بدقسمت ملک ہے جس کے پاس میٹھا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے صرف 30 دن کا ریزروائر ہے، اور یہ دنیا میں صرف ایک واحد ملک ایسا ہے، ہمارا ہمسایہ انڈیا. اس کے پاس 120 دن سے لے کے 200 دنوں تک پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے. بارشیں نہ ہوں، اگر سال میں 365 دنوں میں سے 90 دن بارش ہوتی ہے اوسطن، اور ہم اپنا پینے کا سارا پانی جو ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بارش کے پانی سے. اور وہ بارش کا پانی سارا کہاں جاتا ہے؟ سیدھا سمندر کے اندر. ہمارے پاس اس کو محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. دنیا میں خشکی کی نسبت پانی زیادہ ہے، 70% پانی ہے، لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے. پینے کے قابل اس 70% پانی میں سے صرف 4% پانی ہے. یہ جو سارے سمندر ہیں یہ پانی پیا تو نہیں جا سکتا. پینے کے قابل جو پانی ہے وہ دنیا میں جتنا پانی موجود ہے اس میں سے صرف 4% پانی پینے کے قابل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم بادلوں کو بھیجتے ہیں، بادل بخارات بنا کر پانی کو اٹھاتا ہے، نمکیات اور ساری چیزیں سمندر میں رہ جاتی ہیں، اور یہ جو بادلوں سے اللہ تعالیٰ پھر بارش کو برساتا ہے، ماء طہورا، وہ پانی صاف ستھرا اللہ تعالیٰ پاک کر کے میٹھا شفاف، جس کی نہ رنگ نہ خوشبو نہ ذائقہ، وہ پانی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. وہ پانی پینے کے کام آتا ہے، وہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کے کام آتا ہے. اس پانی کو ہم نے، ہمارے جیسا ملک دنیا میں اور کوئی نہیں. اوسطن دنیا کے اندر امریکہ کے پاس 400 دنوں کا، 1 سال سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے. ہم دنیا میں سب سے کمتر ملک ہیں جو صرف 30 دن کا پانی رکھ کر بیٹھا ہے. 30 دن بارشیں نہ ہو، آپ کے گھر کی ٹوٹیوں میں پانی آنا بند ہو جائے. جب پاکستان بنا تھا تب آپ پانی نکالتے تھے زمین سے، یہی لاہور میں 40 فٹ 50 فٹ 60 فٹ. آج کہاں نکالتے ہیں؟ 800 فٹ 1000 فٹ. پانی کہاں گیا؟ یہ زمین سب سے بڑا ذخیرہ تھی جو آپ کو پانی دے رہی تھی. یہ پانی جب 1000 فٹ سے نیچے چلا جائے گا، نہ آپ کے پاس مشینری ہے، نہ آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے، آپ پانی کہاں سے لیں گے؟ کوئی حکمران، کوئی ذمہ دار، سب ڈھونگی ہیں، خود ملے بیٹھے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے انڈیا کے ساتھ کر لی، 3 دریا ہم نے بیچ دیے. جو 3 دریا ہمارے حصے میں آتے تھے اس کے ساتھ بھی جماعت علی شاہ صاحب جا کے وہاں، ورلڈ بینک ہمارا آربیٹریٹر تھا، اس کے ساتھ جا کے وہاں سودا کر رہے، ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ بھی جو مرضی کرو، بگلی ہار ڈیم بنا لو، کشن گنگا ڈیم بنا لو. کتنے ڈیم ہیں آپ کے پاس؟ 2 ڈیم ہے ریزروائر. بجلی کیوں مہنگی ہے آپ کی؟ کسان کیوں رو رہا ہے؟ پچھلے سال آپ کی فصل کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ کا کام ہے، آپ ممبر سے یہ باتیں کریں گے؟ ہاں، مسجد سے، ممبر سے یہی باتیں ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی. کسی بندے کی اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے. آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. 70% آبادی آپ کی دیہات میں رہتی ہے. اوسطن روزانہ 3 بندے پانی کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں. آپ اپنے محکموں کو روتے ہیں پولیس بڑی کرپٹ ہے، کیونکہ آپ کا یہاں واہ پولیس سے پڑتا ہے نا. آپ روتے ہیں جی واپڈا بڑا کرپٹ ہے. گاؤں میں جائیں، اس کو جا کے گاؤں میں کسی کسان سے پوچھیں یہاں پر سب سے کرپٹ کون ہے، وہ کہے گا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ والے. موگا چکتا ہے، موگا سٹتا ہے. پیٹیاں 10 آمدیاں بھیج دو، موگا لا دیں گے. انگریز بہت بڑا محسن تھا ہمارا، جس کو ہم آج گالیاں دیتے ہیں، تھا کافر بیچارہ، جہنم میں جائے گا. اسلام اس نے قبول نہیں کیا. لیکن ہم وہ 1947 میں جب سے ہم آزاد ہوئے، ریلوے ہمارے لیے انگریز چھوڑ گیا، نہری نظام انگریز ہمارے لیے چھوڑ گیا، ٹرانسپورٹ کا نظام انگریز ہمارے لیے چھوڑ گیا. اللہ کی قسم پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، صبح شام آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری بات کا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام پاکستان کے پاس ہے، اس میں آپ کی میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس انگریز کو دعائیں دیجئے جس انگریز نے آپ کو ایسا بہترین نہری نظام دیا کہ جو 70 سال زیادہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کام دے رہا ہے. لیکن اب دنیا جدید طریقے اختیار کر رہی ہے فصلوں کے اندر پانی استعمال کرنے کے اندر. یہاں ہم لوگوں کو بنیادی سینس نہیں دی گئی پانی کے استعمال کے لیے. بنیادی
نہانے کے لیے شاور کھول کر کھڑا ہو جائے گا. ہر بندہ، میں اور آپ، ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہماری تربیت اسی طرح کے ماحول میں ہوئی. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. قیامت والے دن اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا. آپ اور میں، ہم اپنے گھر میں بور کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، جی میرے تو گھر کا مسئلہ کوئی نہیں. یہ انفرادی فائدہ ہمارے اجتماعی زندگیوں کو اس نے داؤ پر لگایا ہوا ہے. گاڑیاں دھو رہا ہے، ہر گھر میں 2 3 4 گاڑیاں ہیں. ڈرائیور کے ذمہ لگا دیا ہے، بڑا لمبا پائپ لگاؤ، صبح شام شاور مارو، ٹائروں کو بیٹھ کر چمکاؤ. وہ پینے کا میٹھا صاف پانی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ پینے کا صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے 5 سالوں کے اندر مر گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھر میں جائیں جہاں پر جانور اور انسان ایک گھاٹ پر پانی پی رہا ہے، مٹی والا پانی پی رہا ہے. تھر میں نہ جائیے، فیصل آباد چلے جائیے. یہ جو آپ کو درختوں کی بات کی، ایک دن میں گزر رہا تھا سفر میں، شیخوپورہ سے گزرا تو ایک جگہ پر وہاں جھگڑا ہو رہا تھا. نماز پڑھی تو وہاں سائڈ پر وہاں ایک جھگڑا چل رہا تھا پمپ کے ساتھ. جا کر پوچھا، پتہ چلا بھائی جھگڑا کیا ہے؟ جی ایک بابا جی درخت سے لپٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں درخت نہیں کاٹنے دوں گا. میں نے سوچا بھائی یہ کیسے بابا جی ہیں، بھائی درخت نہیں کاٹنے دوں گا اور اس درخت سے لپٹے ہوئے. محکمہ وہاں پر جو ہے نا، وہ ٹرانسپورٹ کا، گورنمنٹ کے لوگ، وہ پولیس والے سب وہاں کھڑے ہیں. بابا جی وہاں درخت سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں درخت نہیں کٹن دیا گا میں. جی کیوں؟ میں اس درخت کے ساتھ جوان ہوا ہوں 60-70 سال، میں نے اپنے بچپن سے اس درخت کو دیکھا ہے. یہ شیشم کا درخت، اس کے سائے میں بیٹھ کر میں فلاں اپنا پڑھا کرتا تھا، خط لکھا کرتا تھا، تو میں یہ درخت نہیں. ہائے شیشم کا درخت. آپ کو پتا ہے پنجاب کا، صوبہ پنجاب کا جو درخت ہے، علامتی درخت ہے، وہ کون سا ہے؟ شیشم کا، جسے آپ ٹالی کہتے ہیں، انڈین روز ووڈ. ایک تو اللہ کی طرف سے کوئی بیماری پڑ گئی ہے اس کو، وہ بیچارہ اپنی بیماری سے مرتا جا رہا ہے. اور دوسرا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ شیشم پنجاب پیدا کرتا تھا. ٹالی، ایندھن بہترین، فرنیچر بہترین. انگریز کی مہربانی، جب اس نے ریلوے چلائی، اس نے اس کے اندر لکڑی کا ایندھن ڈالنا تھا. اس نے یہ پیرووال میں، یہ چھانگا منگا کا جنگل ہے نا، بڑے سیر کرنے جاتے ہیں آپ. اول تو وہ جنگل رہ نہیں گیا. یہ جنگل کیوں بنایا گیا تھا؟ شیشم کا جنگل لگایا گیا تھا کہ ریلوے انجن چلانے کے لیے ایندھن، سارا شیشم وہاں ختم ہو گیا ہے، آسانی سے اگ جاتا ہے. وہ یوکلپٹس جو سفیدہ زمین بجر کر دیتا ہے، جلدی اگ جاتا ہے، بالکل نیرا بیکار درخت. پیسے کھائے اور بس. وہ جی اتنے درخت ہم نے لگا دیے، اور وہ درخت بیماریوں کا باعث بھی ہے، اور وہ درخت زمین کے لیے بھی نقصان دہ. اس شیشم کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے؟ اللہ بخشے آپ بزرگوں لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ نواب آف کالا باغ جو گورنر محمد خان ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ ایک بندہ تھا جو گاڑی سے سفر کرتا تھا پورے پنجاب میں، وہ کار سے سفر کرتا تھا. اس کے بعد تو ہمیں کوئی ایسا حکمران بھی نہیں ملا جو آسمان سے نیچے اترے، جو زمین پر آگے چلے، دیکھے تو صحیح سڑک پہ کیا مسئلہ ہے، دائیں بائیں کیا مسئلہ ہے. وہ محمد خان نواب بیچارہ، وہ پھرتا تھا سڑکوں پر، وہ دیکھتا تھا کہاں کہاں درخت کم ہیں. اس نے جو درخت لگوائے تھے لگوائے. اس کے بعد آج تک درخت 1 ارب درخت. میں پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہوں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ میں نہ پی ٹی آئی کا ہوں، نہ مسلم لیگ نون کا ہوں. مجھے کسی کو نہ کوئی جواب دینا نہ حساب دینا. 1 ارب درخت لگانے کی مہم چلی. یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 1 ارب درخت ہم لگائیں. 1 ارب درخت لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ 1 ارب درخت لگانے سے کک فرق نہیں پڑنے والا. واللہ راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، دن کا سکون غارت ہو جائے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھیں. پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں. پاکستانیوں کو کم از کم 4 کھرب درخت لگانے ہیں، تب جا کے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنا جو ہے ایکو سسٹم بہتر کر سکیں. دنیا میں اچھے ملک جو ہیں اپنی آبادی کا 25% درخت لگاتے ہیں. آپ کتنا لگاتے ہیں؟ جب پاکستان بنا تھا تب ہمارے پاس کل آبادی پہ 4% درخت تھے، آج 1.3% ہیں. ہونے کتنے چاہیے؟ 25%. ہاؤسنگ کالونیاں آپ کاٹتے ہیں. قانون بنا 1992 کے اندر کہ جو بھی ہاؤسنگ کالونی بنے گی 5% وہ گرین ایریا رکھے گی. کوئی رکھتی ہے؟ حالانکہ 5% سے کخ بھی نہیں ہوتا.
یہ فیصل آباد کی میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ پانی کا مسئلہ، آپ تھر جا کے پانی چھوڑ دیجئے۔ فیصل آباد میں فیصل آباد کی 90% زمین کے اوپر آپ درخت اگانے سے قاصر ہیں، آپ درخت نہیں اگا سکتے۔ زمین کا پانی اتنا کھارا ہے، اتنا گندا ہے، اس کے اندر زہریلے کیمیکل ہیں، پینا تو دور کی بات، درخت نہیں اگتا وہاں پر۔ کہاں جائیں گے انسان، کہاں جائے گی انسانیت اس درخت کے بغیر اور اس پانی کے بغیر؟ جب آپ پھر کیا ہوگا؟ جب بھوکوں مریں گے، فاقوں مریں گے، پانی نہیں ہوگا، فصل نہیں ہوگی، خوراک نہیں ہوگی، نہ آپ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ جو شاہین، نصر، غوری اور یہ جو سارے الخالد، زرار ٹینک ہے نا، پھر یہ لے کر آپ چڑھ دوڑیں گے، یا دشمن کے اوپر یا ایک دوسرے کے اوپر۔ پھر کھا لیجئے گا ان اسلحے کے انبار کو، پھر اس بارود کو کھا لیجئے گا، پھر اس لوہے کو اگل لیجئے گا۔ بھائی جان، یہ ہمارے وہ مسئلے ہیں، ہمارے قومی اور ہمارے معاشرتی اور ہمارے دینی مسئلے ہیں۔ نماز پڑھنا مسئلہ ہے نا دین کا، کہ مسجد کا مسئلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے یہاں پر، یہاں نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب ٹوٹی میں پانی آتا ہوگا۔ ٹوٹی میں پانی نہیں آئے گا، باتھ روم میں پانی نہیں آئے گا، طہارت کہاں سے کرو گے؟ وضو کہاں سے کرو گے؟ نماز پڑھنے کیسے آؤ گے؟ یہ میری مسجد کا مسئلہ ہے، میری مسجد سے لے کے ہر سطح تک کا مسئلہ ہے۔ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیتے، داسو ڈیم ویسے اس کی فائل بند ہو گئی ہے، غازی بروتھا سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی، نیلم جیلم ہمارے کھاتے ڈال دیا، دیامیر بھاشا کے لیے فنڈ سے ڈیم بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر باتیں نا سیاسی ہو جاتی ہیں، پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں۔ میں تو صرف بات کو آپ کو ایک احساس دلانے کے لیے، آپ کو ایک حقیقت تصویر دکھانے کے لیے، بھائی اپنے گھروں میں پانی کا ضیاع روکو، گاڑیاں دھونے میں، اپنے لان کو پانی سے تر کرنے میں، اور اپنے جو ہے نا وہ نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے ٹھنڈا گرم پانی مکس کرنے کے چکر میں، اور یہ پانی ابھی تازہ پانی نکل رہا ہے، جی موٹر چلا چھوڑو، 1 گھنٹے تک جب تازہ پانی آئے گا تب حضرت صاحب نہائیں گے۔ یہ جو اتنا پانی تم ضائع کر رہے نا، اللہ کی قسم، یہ جتنے لوگ سندھ کے اندر مر رہے ہیں پانی سے، ان سب کا تم جواب دو گے، ان سب کا تم حساب دو گے، صرف حکمران نہیں جواب دے گا، آپ اور میں، ہم سب برابر کے مجرم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جدید ٹیکنالوجی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں نئے ڈیم بنانے چاہیے، یہ ملکی لیول کا مسئلہ ہے، یہ قومی لیول کا مسئلہ ہے۔ 16 ارب روپیہ ہر سال ہندوستان پاکستان میں بھیجتا ہے، کیوں؟ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں۔ سندھی کیا کہتا ہے؟ میری لاش کے اوپر بنے گا کالا باغ ڈیم، مہربانی اس انگریز کی، پھر جس کو ہم صبح شام اسی ممبر سے گالیاں بھی دیتے ہیں، جب تک ہم اس کے غلام تھے تب بھی وہ جو کچھ ہمیں دے گیا اس کی مہربانی، اور جب ہم اس سے آزاد ہوئے پھر بھی ہمارا صدر ایوب خان وہ بھیجتا تھا، جا کر جاؤ امریکہ میں پتہ کرو، جاؤ ورلڈ بینک سے پتہ کرو کہ کون بہترین لوگ ہیں جو ڈیم بنا دیں۔ یہ تربیلا اور منگلا کون بنا کے دے گیا؟ انگریز۔ اور انگریزوں سے وعدہ ہوا تھا کہ تم جو اپنے 250 انجینئر یہاں تربیلا اور منگلا بنانے کے لیے لاؤ گے، ہر انجینئر ہمارے 2 انجینئر تیار کرے گا جو کیا بنائیں گے؟ کالا باغ۔ سندھی کہتا ہے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ اس میں ہوا بھرنی ہے ڈیم میں؟ اس سندھی کو بتاؤ تمہارے ساتھ پڑوس میں جو افغانستان ہے اس کے پاس 350 چھوٹے ڈیم ہیں، تمہارے پاس صرف 150 ہے۔ تمہارے ساتھ ہمسائے انڈیا کے پاس 2200 ڈیم ہیں، اوپر تمہارے چائنا کے پاس 4000 ڈیم ہیں، تمہارے پاس کتنے ہیں؟ 150۔ اور 150 میں سے یہ جو انڈس مائٹی جس کو کہتے ہو، جہاں پر آ کے کنہار اور کابل اور دریائے سوات آ کے ملتا ہے، یہ سارا پانی 170 ارب ڈالر کا پانی آپ ضائع کرتے ہیں، سمندر میں پھینکتے ہیں۔ رونا چاہیے اپنی قسمت کے اوپر، ہمیں صرف 90 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، 1 سال میں ہم پوری دنیا کا قرضہ اتار سکتے ہیں، منہ پہ مار سکتے ہیں، چندہ مانگ کر یہ ڈیم بنائیں گے۔ عجیب 10-10 20-20 روپے دیامیر بھاشا ڈیم کے اندر دو، وہ چیف جسٹس صاحب یہاں سے پھر کر کے اڑ گئے۔ ان چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ دیامیر بھاشا بنانے سے پہلے کالا باغ ڈیم کا فیصلہ کر جاتے، سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے 18 سال سے، آپ اس کا فیصلہ کر جاتے۔ وہی جو سندھی کہتا ہے بھئی اس ڈیم میں پانی تم نے کہاں سے بھرنا ہے، اس سندھی کو پوچھو بھئی ہر سال جب تم فیڈرل گورنمنٹ سے 60-70 کروڑ روپیہ مانگنے آ جاتے ہو، جی سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، اس سیلاب کو روکنے کے لیے ڈیم کیا ہوتا ہے؟ بند باندھنا، پانی کے آگے بند باندھنا، پانی کو محفوظ کرنا، پانی کو حفاظت سے رکھنا، میٹھا پانی، بارشوں کا پانی جو آپ کی فصلوں کے کام آئے گا۔ پھر جدید ٹیکنالوجی ڈرپ ایریگیشن آ گئی ہے، سپرنکلر سسٹم آ گیا ہے۔
آپ یہاں سندھ کو ہی لے لیجئے، یہ سندھی جو کہتے ہیں پنجاب ہمارا پانی پی گیا، ہمیں پانی نہیں دیتا، اسے سندھی کو پوچھ لو فی ایکڑ جو تم پانی لگا رہے ہو 19 کیوسک فٹ تم پانی لگا رہے ہو، حالانکہ پوری دنیا صرف 0.3 کیوسک پانی سے 0.3 ایک ایکڑ زمین سیراب کر لیتی ہے دنیا، تم 19 کیوسک پانی سے 1 ایکڑ سیراب کرتے ہو، کیوں؟ زمین ناہموار ہے۔ وہ جی سیٹھ صاحب وڈیروں کا سسٹم ہے، وہ کہتے ہیں جی پانی یہاں سے چلاؤ، وہ آخری نکڑ تک جب تک پانی نیچے تک برابر نہیں بیٹھ جائے گا نا، 1 ایکڑ کی جگہ تم 600 ایکڑ کا پانی ضائع کر دیتے ہو۔ میرے بھائی یہ وہ بڑے شدید گمبھیر مسائل ہیں، اگر ہم نے ان کی طرف انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک توجہ نہ کی تو الامان الحفیظ۔ 10 سال پہلے میرے گھر کا پانی 250 فٹ پہ نکل آیا تھا، آج سے 10 سال پہلے میں نے 2010 میں جب بور کروایا میرا پانی 250 فٹ پہ نکلا ہے، اب وہی میرا پانی 500 فٹ پہ نکلا، اور 10 سال بعد وہ پانی میرا 750 فٹ پہ نکلے گا۔ یہ تو موٹا کلیہ ہے، موٹا سادہ اصول ہے۔ اگر آپ پانی کی حفاظت، پانی کے کیپ ٹاؤن بن جائیں گے آپ، جنوبی افریقہ میں ایسا ہی تھا، اقبال ٹاؤن، ڈی ایچ اے، بحریہ، اور یہاں ادھر ان علاقوں میں پانی آ رہا تھا، وہ جی سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، سیٹھ افسر لوگ نہا رہے ہیں، گاڑیاں دھو رہے ہیں، کتے نہلا رہے ہیں، ہیں جی ٹھنڈے گرم حمام بنے ہوئے ہیں، پانی سے موجیں مار رہے ہیں۔ بالآخر جب وہ پانی سارا ختم ہوا، غریب علاقوں میں پانی پینے کو نہیں ملا، پھر آ کے انہوں نے دروازے توڑے، پھر اقبال ٹاؤن، ڈی ایچ اے اور بحریہ اور یہ سب ایل ڈی اے، ویلنسیا، وہاں کے جا کے دروازے توڑے اور خانہ جنگی۔ بھائی جان یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں میں ڈال کر جانا ہے، ہمیں جاگنا ہے، ہمیں سنجیدہ ہونا ہے۔ کوئی لیڈر، کوئی قائد، کوئی بندہ آپ کو ٹی وی پر، میڈیا پر، ممبر پر الا ماشاءاللہ وہ آپ کو اس بات پر آپ کو احساس دلاتا ہوا ملے گا، نہیں تو سب سوئے ہوئے ہیں، سب مست ہیں، بالکل ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ دنیا بلاتی ہے، ورلڈ بینک بلاتا ہے، آؤ بھائی تمہارے ڈیم کے اوپر کشن گنگا ڈیم بن گیا، آؤ آ کے فیصلہ کرو۔ وہاں جا کر ہم مقدمہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ صرف اس بات پر انڈیا ان کو کہتا ہے بھائی پاکستان اگر اپنے دریاؤں پر ڈیم نہیں بنا رہا تو یہ پاکستان کا قصور ہے، یہ پانی تو ضائع ہو رہا ہے، مجھے تو بنانے دو۔ ورلڈ بینک کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ۔